فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: قسم سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور دن کی جب وہ اسے چمکاتا ہے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی اور جو کچھ اس نے تعمیر کیا، اور زمین کی اور جو کچھ اس نے پھیلایا، اور نفس کی اور جو کچھ اس نے درست کیا، پھر اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری سنبھال دی۔ اور میں پنجوبی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا تعلق فیڈ ہاؤس سے ہے۔ جناب والا السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جناب والا انسان کی عزت و ذلت کو دار و مدار اس کے عمل پر ہے۔ انسان کی عزت و ذلت کا دار و مدار اس کے عمل پر ہے، بلکہ عمل ہی وہ ذریعہ ہے جس کی راحت سے، جس کی اچھائی سے راحت ملتی ہے، جس کی برائی سے دوزخ کا عذاب ملتا ہے۔ دراصل یہ مصرع شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا ہے، بلکہ پورا مصرع یہ ہے: عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جناب والا اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ فطرتی طور پر کوئی مسلمان نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بلکہ اپنے اعمال و افعال سے جنت یا دوزخ میں اپنا مقام بناتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نیک و پاک پیدا فرمایا، اس نے ہم کو باطل کی تمیز بھی سکھائی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شر کو ہم نوا بناتے ہیں۔ جناب والا اب میں ایک شعر پیش کروں گی: اتنا نہ اپنی جائز سے باہر نکل کے چل، اتنا نہ اپنی جائز سے باہر نکل کے چل، دنیا ہے چل چلاؤ کا رستہ سنبھل کے چل، کم ظرف ذرا اپنا ظرف دے، پھر آنکھیں بھی تو دی ہے رکھ دیکھ کر قدم، کون کہتا ہے تجھ کو نہ چل، چل سنبھل کے چل۔ جناب والا دراصل اس مصرعے میں عمل کا پیغام دیا گیا ہے۔ مسلمان کی پہچان ہے عمل۔ صاحب قرآن نے جگہ جگہ عمل کا پیغام دیا ہے، مسلمان تو کا کوئی عام انسان کے عمل کے بنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک کم درجہ انسان، ایک عمل کرنے والا ایک کم درجہ انسان باقاعدہ ایک اعلیٰ رتبے پر فائز پایا جاتا ہے۔ جناب والا یہ صرف عمل ہے جو ایک کم درجہ انسان کو اعلیٰ بناتا ہے، اسے ممتاز بناتا ہے۔ جناب والا اس محنت اور گوہر، عمل و محنت سے گوہر کو پتھر، بیج کو شجر اور قطرہ کو دریا بناتا ہے۔ جناب والا گویا محنتوں سے عمل و محنت سے ہمیں قرآن مجید میں ایسی آیاتیں ملتی ہیں جو عمل کے ذریعے جنت کے اصول دیتی ہیں۔ اب میں اس شعر سے اختتام کروں گی: جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روحی امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ صدر عالی وقار اور معزز سامعین، آج کا موضوع حضرت علامہ اقبال کی مشہور نظم طلوع اسلام سے لیا گیا ہے۔ اقبال نہ صرف بڑے صغیر کے ایک عظیم شاعر اور مفکر تھے، بلکہ انہیں دنیا اسلام میں علامہ اقبال کو ایک باعزت اور منفرد مقام حاصل ہے۔ اقبال کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایک مشن اسکول سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹر کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ تشریف لے گئے۔
انہوں نے مغرب کے فلسفیوں کو کھنگالا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلم امہ کی کامیابی اور نشاط ثانیہ کا راز جذبہ خودی میں پنہاں ہے، اور اس راز کو پانے کے لیے اللہ کی ذات پر مکمل اور غیر متزلزل ایمان ضروری ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ حاضرین، اقبال کا مرد مومن، مرد حق یا پرفیکٹ مین، سچا اور ایماندار مسلمان سے ہٹ کر نہیں ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کا مرد مومن ایک مرد عمل جوان ہے، نہ کہ دنیا و مافیا سے گوشہ نشینی اختیار کرنے والا ایک شخص۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ارباب علم و دانش باطل کی آگے نہ جھکنے والا مرد مومن ہے، مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کی شمع جلانے والے کو مرد مومن کہتے ہیں، ظلم کے خلاف قلب میں بغاوت بلند کرنے والا مرد مومن ہے، مظلوم کا ہاتھ تھامنے والا مرد مومن کہلاتا ہے، وطن کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دینے والے کو مرد مومن کہتے ہیں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حاضرین، اگر ہم اپنے آج کے ماحول پر نظر دوڑائیں تو اقبال کا مرد مومن ڈوبنے ہوئی شیر نالی کے برابر ہے۔ یہاں آپ کو یوٹیوبر، انسٹاگرامر اور ٹک ٹاکر تو بہترین ملیں گے، لیکن ان کو ملت کا غم کھانے والے نوجوان بہت کم۔ اس لیے یہ ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نوجوانوں میں جذبہ حب الوطنی اور جذبہ قربانی پیدا کرے تاکہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ حاضرین محفل، میں اپنی تقریر کا اختتام اقبال کے شعر سے کرنا چاہوں گی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، والسلام۔ الرحمن الرحیم۔ صدر وقار اور معزز سامعین، میں صوفیہ عمر جماعت ہفتم کی طالب علم ڈسپلن ہاؤس سے تعلق رکھتی ہوں۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ صدر وقار، آئیے سب سے پہلے ہم اقبال کے مرد مومن پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدر وقار، اقبال اس ذہنی اور فکری قحط کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے گمنامی کے نشے میں مغرور نسل کو اپنی شبدوں کی جوالامگی کی طرف سے گرما کے رکھ دیا۔ مرد مومن کو اس کی عظمت نے اپنا احساس دلایا اور کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تکبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تکبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ صدر وقار، اقبال نے جسے مرد مومن کہا وہ آج قوم کا ہتھیار ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ تو سب سے بیکار پڑا ہے۔ جس اقبال نے جسے مرد مومن کہا تھا وہ گھر کا سر کیوں اٹھا چکا ہے۔ معزز سامعین، مرد مومن سلطان ٹیپو کی تلوار اور محمود غزنوی کی اذان تھا، آج اپنے ہی گوشت تلے دبنے والی دیوار کیوں بن چکا ہے۔ اقبال نے جسے شاہین کہا تھا وہ کہاں گیا ہے، اقبال نے جسے شاہین کہا تھا وہ گرکس کا روپ کیوں اٹھا چکا ہے۔ معزز سامعین، اقبال نے جسے مرد کلندر کہا تھا وہ کہاں گیا اقبال نے کہا سکندر سے سمندر کو چیر دینے کی طاقت اور پہاڑ کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، کہاں گیا اقبال کا سکندر جس نے دنیا پر حکومت کی۔ معزز سامعین، ذرا بتائیے تو صحیح کہ اقبال کا وہ مثالی مرد مومن گیا کہاں؟ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار۔ معزز سامعین، اقبال نے جسے مرد مومن کا تصور پیش کیا وہ نہ تو گردش روزگار کا مارا ہوا تھا اور نہ ہی دنیاوی عشق و لالچ میں گھرا ہوا شخص، بلکہ وہ قوم کا ہتھیار اور سپہ سالار ہے، قوم کی ناموس کی خاطر ٹٹ جانے والی دیوار ہے اور پختانے پر دشمن پہ پڑنے
معزز سامعین، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا کفر ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہم خاموش تماشائیوں کی طرح دیکھ نہیں سکتے جب کشمیر میں سر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، فلسطین میں مظلوم بچوں کو گولیاں برسائی جا رہی ہیں. اس وقت ہمیں میدان عمل میں کودنا ہوگا. اس وقت ہمیں سوچنا نہیں، کرنا ہوگا. ہمیں ظلمت کے اندھیروں کو اپنے لہو کے چراغ سے مٹانا ہوگا. معزز سامعین، ہمیں ایک بار کا مرد مومن بن کے دکھانا ہوگا. سامعین محفل، اس وقت ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے. سستی و کاہلی سے اجتناب کی ضرورت ہے. آج ہمیں ایک مرد مومن کی ضرورت ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گی. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. پانی ہے انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. جناب والا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اور اسی بات کو حکیم الامت نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جناب صدر، اسی عمل نے اسماعیل کو آداب فرزندگی سکھائے، اسی عمل نے ایوب کو صبر جمیل عطا کیا، اسی عمل نے یوسف کو بادشاہ مصر بنایا، اسی عمل نے دریائے نیل کو موسیٰ کے دو لخت کر دیا، اسی عمل نے عیسیٰ کو مسیحا بنایا، اسی عمل نے محمد کو صادق اور امین بنایا، اسی عمل نے ابوبکر کو صدیق، عمر کو عادل، عثمان کو سخی اور علی کو حیدر بنایا. سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے خود سے کام دنیا کی امامت کا. جناب صدر، یہ عمل ہی ہے جو ہمارے لیے ہماری جنت کا تعین کرتا ہے. ہر انسان کا خبیر اسی خاص پر جائے گا جس سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر تمام کائنات کو اس کے لیے مسخر بنا دیا، اور پھر حضرت انسان نے چاند کو تسخیر کیا، ستاروں پر گھمنڈی ڈالی، بحروں پر کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا. معزز سامعین، ہمارے اسلام نے دنیا بھر میں اسلام کو پرچم لہرایا. ہمارے آباء و اجداد نے قاسیہ کے مقام پر دشمن کو ناکوں چڑھنے چپائے، دیوان کی بندرگاہ پر دشمن کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا، پانی پت کے مقام پر دشمن کو آٹے دال کا بھاؤ بتایا، سو مینار کے مقام پر بت شکن ٹھہرا، جبل الطارق کو اپنے نام کیا، اسپین کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی اور بحرین نماز کرتے گھوڑے لوٹا دیے. دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو پھر ہم سوال فقیر ہو گئے. پھر ہم نے وائٹ ہاؤس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، کشکول لے کر آئی ان سے بھیک بھی مانگی، بنگال کے ساحل پر ساتویں بحری بیڑے کا انتظار بھی کیا. کتنے ماضی، کتنے پردہ حال، کتنے چاہیے، کتنی اونچائیاں پاتال، کتنے چاہیے. سو رہی ہے آج پھر یہ قوم آنکھیں کھول کر، آخر اس قوم کو ایک بار کتنے چاہیے. جنہوں نے اپنے عمل سے اپنی زندگی بنائی، جو جھکٹنے اور پلٹنے کا فن جانتے ہیں، جن کا بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی تلوار کے لیے شاہین کا جہاں پسند کر لیا، جنہوں نے ظلمت بتائی جن میں آزادیں دی، اور جو ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتے ہیں. جناب والا، آج بھی ہم نے راشد نہاد کی پرواز، لال جان کی للکار، عبدالقدیر خان کی جرأت، انہی کی انسانیت اور عرفہ کریم کی ذہانت موجود ہے. انہی نوجوانوں کے لیے اقبال نے کیا کہا؟ خوب کہا: تو شاہی ہے برباد ہے کام تیرا، تو شاہی ہے برباد ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. جناب والا، لہذا ثابت ہوا کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. شکریہ. محترم پرنسپل صاحب، قابل احترام سیکشن ہیڈ اور میرے پیارے ساتھی، آج اس ایوان میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ علم و حکمت سے بہر کرا ہے کہ جس پہ لب کشائی دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. آج کا موضوع ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوقی یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. پیارے ساتھی، تو وہ کون سی نگاہ ہے جو اپنے اندر طاقت رکھتی ہے؟ وہ طاقت دولت کی نہیں، عہدے کی نہیں،
طاقت ہے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسلام کی مضبوط عمارتوں اگر کفار گرانے میں ناکام ہے تو وہ اسی مرد مومن کی نگاہ ہے کہ جس کی ہیبت و دہشت سے کفار کے ایمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ صدر علی وقار، لیکن جب میری نظر ایک بار بھی اس مرد مومن سے ہٹ کر آج کے مسلمان پہ پڑتی ہے جس کی نگاہ قوموں کی تقدیروں کو بدل دیتی ہے، تو پھر میرا وہ سر جو فخر سے بلند ہوتا تھا وہ ندامت سے جھک جاتا ہے۔ جب میں آج کے مسلمان کا یہ طرز عمل دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقتوں کی ہے جس کے عمل کا معیار قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ صدر علی وقار، بلندی سے پستی تک کا سفر جتنی تیزی سے ہم نے طے کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ کہاں وہ مرد مومن جس کی نگاہ قوموں کی تقدیروں سے بدل دے، اور کہاں آج کا مسلمان؟ موت اپنی عمل اپنا نہ جینا اپنا، موت اپنی عمل اپنا نہ جینا اپنا، کھو گیا شورش گیتی میں قرینہ اپنا۔ پیارے ساتھیوں، ذلت اور رسوائی کو ہم نے اپنا مقدر بنا ڈالا، دنیا کی نظر میں ہم پستی کی نظر میں پھنسی ہوئی ایک قوم بن گئے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین میں مایوسی کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، ایمان کی پختگی، امید کی مضبوطی مومن ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گی۔ دوستوں، تم کو قسم ہے غیرت ایمان کی، دوستوں تم کو قسم ہے غیرت ایمان کی، آبرو رکھ لو خدا کے آخری پیغام کی، ورنہ اگلے کار کا جس دم مورخ آئے گا وقت کی تاریخ میں شاید یہی لکھ جائے گا، ہر مسلمان ناشنا سے معنی قرآن تھا، درد کی بستی تھی جس کا نام پاکستان تھا، درد کی بستی تھی جس کا نام پاکستان تھا۔ کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، اسے ہے جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ صدر ضیاء وقار، استاد اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ شاعر مشرق، شاعر ملت، مفکر اسلام، مصور پاکستان، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے شعر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک مصرع ہے جس میں اقبال مرد مومن کی صفات، شان شوکت، عظمت اور عفت بیان کرتے ہیں۔ وہ سجدے روح زمین جس سے کام جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ جناب صدر، یہ کوئی آسان موضوع نہیں ہے۔ اقبال اس عظیم شخصیت کے موضوع پر بات کرنا یقیناً دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہیں۔ وہ مرد مومن کا تصور جو ہمیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیا، اسے کماحق سمجھنے کے زاویہ نگاہ کو دیکھنا ہوگا جسے انہوں نے اختیار کیا۔ اقبال نے مرد مومن کے اس میں عظمت رفتہ کو یوں بیان کیا: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ مرد مومن جو ہے اقرار پیروکار تھا، آج نادواں بیمار کیوں، وہ سلطان ٹیپو کی تلوار اور محمود غزنوی کی یلغار تھا، آج اپنے ہی گوشت تلے دبنے والی دیوار بن چکا ہے۔ مجھے وہ مرد مومن نظر نہیں آتا جسے اقبال نے شاہین کہا تھا، آخر گیا کہاں وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگوں میں فقط مستی کردار۔ جناب صدر، علامہ اقبال مسلمان ہند کی وجہ سے بہت رنجیدہ تھے۔ آپ مسلمانوں کو ان کا عظیم ماضی دکھانا چاہتے تھے تو علامہ اقبال نے اپنی انقلابی شاعری سے یہ کر دکھایا اور ان کے اندر نئی روح پھونکی: یہ غازی یہ تیرے پرستار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ سامعین محترم اور میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں اس وقت خاموش تماشائی کی طرف نہیں دیکھنا اور نہیں بننا ہے، بلکہ کچھ کر دکھانا ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ہمیں وہ مرد مومن بننے کی توفیق دے جس کا تصور ہمیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیا۔ شکریہ۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ محترم جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میرا آج کا موضوع رستم مسیراب کا قصہ نہیں، چنگیز خان کی خون ریزی نہیں، سقراط کا فلسفہ نہیں، بلکہ اقبال مرحوم کا پیغام ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اقبال کا یہ شعر بھرپور پیغام ہے، ہر فرد کے لیے بجلی کا ایک کڑکا ہے۔ علامہ نے اس
شعر کے ذریعے یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ امن یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے، وہ امن اسے سے خود آشوب بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تفکر کی صلاحیت بخشی ہے، صحیح کوشش کی خوبی سے نوازا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتوں اور نعمتوں سے مالا مال کیا ہے تاکہ وہ ترقی کے زینے طے کر سکے۔ در عمل پوشیدہ مضمون حیات، در عمل پوشیدہ مضمون حیات، ذلت تخلیق قانون حیات۔ عزیز ساتھیو، تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ جناب صدر، اگر ہم نے پشت ناخن نہ لیے تو ہم اپنی عظمتوں کو تار تار کر بیٹھیں گے، کئی مساجد بابری مسجد بن جائیں گی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ شکریہ۔ محترم پرنسپل صاحب، قابل احترام سیکشن ہیڈ اور میرے پیارے ساتھی، آج اس ایوان میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ علم و حکمت سے بہرے کرا ہے کہ جس پہ لب کشائی دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ آج کا موضوع ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہوں ذوقی یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پیارے ساتھی، تو وہ کون سی نگاہ ہے جو اپنے اندر طاقت رکھتی ہے؟ وہ طاقت دولت کی نہیں، عہدے کی نہیں، خاندان کی نہیں، بلکہ تقویٰ کی طاقت ہے، امر بالمعروف کی طاقت ہے، اللہ اور اس مخلوق سے محبت کی طاقت ہے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسلام کی مضبوط عمارتوں اگر کفار گرانے میں ناکام ہے تو وہ اسی مرد مومن کی نگاہ ہے کہ جس کی ہیبت و دہشت سے کفار کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ صدر علی وقار، لیکن جب میری نظر اقبال کی اس مرد مومن سے ہٹ کر آج کے مسلمان پہ پڑتی ہے جس کی نگاہ قوموں کی تقدیروں کو بدل دیتی ہے، تو پھر میرا وہ سر جو فخر سے بلند ہوتا تھا وہ ندامت سے جھک جاتا ہے۔ جب میں آج کے مسلمان کا یہ طرز عمل دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقتوں کی ہے جس کے عمل کا معیار قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ صدر علی وقار، بلندی سے پستی تک کا سفر جتنی تیزی سے ہم نے طے کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ کہاں وہ مرد مومن جس کی نگاہ قوموں کی تقدیروں سے بدل دے، اور کہاں آج کا مسلمان؟ موت اپنی عمل اپنا نہ جینا اپنا، موت اپنی عمل اپنا نہ جینا اپنا، کھو گیا شورش گیتی میں قرینہ اپنا۔ پیارے ساتھیوں، ذلت اور رسوائی کو ہم نے اپنا مقدر بنا ڈالا، دنیا کی نظر میں ہم پستی کی نظر میں پھنسی ہوئی ایک قوم بن گئے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین میں مایوسی کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، ایمان کی پختگی، امید کی مضبوطی مومن ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گی۔ دوستوں، تم کو قسم ہے غیرت ایمان کی، دوستوں تم کو قسم ہے غیرت ایمان کی، آبرو رکھ لو خدا کے آخری پیغام کی، ورنہ اگلے کار کا جس دم مورخ آئے گا وقت کی تاریخ میں شاید یہی لکھ جائے گا، ہر مسلمان ناشنا سے معنی قرآن کا، درد کی بستی تھی جس کا نام پاکستان تھا، درد کی بستی تھی جس کا نام پاکستان تھا۔ کہ دل آویز ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ دل آمیز ہے مومن۔ جناب صدر، آج میری تقریر کا موضوع رستم و سہراب کا قصہ نہیں، چنگیز خان کی خون ریزی نہیں، سقراط کا فلسفہ نہیں، بلکہ اقبال کا یہ شعر ہے، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جناب صدر، اقبال کا یہ شعر بھرپور پیغام ہے، ہر فرد کے لیے بجلی کا ایک کڑکا ہے۔ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کے جگر گوشوں کو مخاطب کر کے ان کی بے حسی اور بے اعتمادی پر ملامت کرتے ہیں، ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں۔ قوم کے جالو، تمہارا تعلق اس قوم سے ہے جو ہمیشہ باعزت رہی، تمہاری قسمت اس ملت سے ہے عزت جس کا مقدر رہی،
تمہارا رابطہ اس نسل سے ہے جو ہمیشہ آب و تاب سے جلوہ کر رہی۔ ہم نشین محفل، آج اس دور میں جہاں ہر طرف ہنگامے برپا ہیں، ہر طرف فضائیں مظلوم اور بے بس لوگوں کی آہوں سے گونج رہی ہیں، انسانی جان و مال سے کھلواڑ ہو رہا ہے، جنت سی زمین جہنم بنی ہوئی ہے، انسانیت کا سفینہ گرداب میں ہچکولے کھا رہا ہے، ہماری قیادت کو بھول لگ چکا ہے۔ ایسے نازک اور ناگفتہ حالات میں مرد مسلمان انسانیت کی دستگیری اور رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جناب صدر، ایک وقت تھا، مسلمان کا دور دورہ تھا، یلغار تھی، تڑپ تھی، جذبہ تھا، خواہ وہ انگلس ہو، اسپین ہو یا قرطبہ ہو، طارق بن زیاد ہو، صلاح الدین ایوبی ہو یا محمد بن قاسم ہو، تاریخ بدل کر رکھنے کی ہمت تھی۔ مرد مسلمان نے انقلاب برپا کیا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نام نہاد مسلمان ہیں۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم اپنی آفتوں کو تار تار کر بیٹھیں گے، کئی مائیں اپنے جگر گوشے کھو بیٹھیں گی اور کئی بچے یتیم اور رسوا و ذلیل ہو جائیں گے۔ جناب صدر، نگاہ مومن ہی ہماری کامیابی کا سبب ہوگی۔ ہم اپنی عزت و وقار، اپنے بھولے سبق کو یاد کر کے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے خود کو بدلنا ہوگا، سوئی قوم کو جگانا ہوگا۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ